السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فانکحوہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ آج کے اس ہفتہ والے انجمن میں جس موضوع کو لے کر کھڑی ہوں وہ ہے بیٹی کی طرف سے شادی کا پیغام آیوب نے۔ اسلامی بہنوں، کسی بھی معاشرہ میں جب بھی کوئی غلط رسم و رواج کا فروغ ہو جاتا ہے تو شریعت مطہرہ میں بہت سے احکام کھلے طور پر خلاف ورزی ہونے لگتی ہے، اور علماء کرام بھی ایسے موقعوں پر بے بس نظر آتے ہیں۔ ایسے رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے اگر کوئی کچھ کہتا بھی ہے تو اس پر توجہ نہیں دی جاتی ہے، بلکہ روگردانی کی جاتی ہے اور منہ بے سورا ہو جاتا ہے۔ موجودہ معاشرہ میں شادی بیاہ سے متعلق چند باتیں کھلے طور پر شریعت مطہرہ کے خلاف ہے، لیکن وہ ایک زمانے سے ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ انہیں میں سے یہ کہ لڑکی کی طرف سے پیغام کو معیوب سمجھا جاتا ہے، چاہے یہ پیغام باپ کی طرف سے یا کسی اور قرابت داروں اور رشتہ داروں کی طرف سے ہو۔ مسلمان اس سے پیشکش کو معیوب سمجھتے ہیں اور خود لڑکی والے ناک میں موم لگا کر اونچے کہہ رہتے ہیں کہ میں خود اپنی بیٹی کے لیے کسی سے نہیں کہوں گا ورنہ ہماری ناک کٹ جائے گی، اور لوگ کہیں گے کیا بات ہے بیٹی کا رشتہ کیوں تلاش کر رہا ہے، بھلے بیٹی بڑھی ہو جائے گی مگر ہم کسی سے نہیں کہیں گے۔ اور جو لوگ بیٹی کی طرف سے پیغام دیتے بھی ہیں تو معاشرہ میں اسے عیب سمجھا جاتا ہے اور ان کی طرف انگلی اٹھائی جاتی ہے۔ میری بہنوں، لیجیے ایک واقعہ سنیے جس میں شریعت کا حکم اور بیٹی والے کی طرف سے شادی کا پیغام دینے کی وضاحت ہوتی ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انس بن حذیفہ سہمی رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے داماد تھے۔ حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا نکاح انس بن حذیفہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی، لیکن غزوہ بدر میں ان کو ایسا زخم آیا کہ مدینہ منورہ واپس آنے کے بعد ان کی وفات ہو گئی، اور حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ بیوہ ہو گئی اور ان کی عمر بھی 21 سال تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ چنانچہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور ان کو براہ راست میں نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ کا پیغام دیا اور صاف لفظوں میں نے کہا حفصہ بنت عمر، اگر آپ چاہیں تو میں آپ سے اپنی بیٹی حضرت حفصہ کا نکاح کر دوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سنا اور کہا اس معاملہ میں غور کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے چند دن انتظار کیا، اس کے بعد حضرت عثمان نے مجھ سے کہا کہ فی الحال شادی کرنے کی رائے نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملا اور ان کو بھی براہ راست میں نے کہا حفصہ بنت عمر، اگر آپ چاہیں تو میں آپ سے اپنی بیٹی حضرت حفصہ کا نکاح کر دوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیغام سنا اور خاموشی اختیار کر لی، کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی انکار پر مجھے جتنا دکھ ہوا تھا اس سے کہیں زیادہ غصہ مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خاموشی پر آیا۔ اس کے بعد ابھی چند ہی دن گزرا تھا کہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے شادی کا پیغام بھیج دیا اور میں نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ کا نکاح رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی۔ جب شادی ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملے اور کہا کہ جب تم نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ کا پیغام مجھے دیا تھا اور میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی تو شاید اس وقت تم مجھ سے ناراض ہو گئے تھے۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہاں میں آپ سے ناراض تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب تم نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ کو پیش کیا تھا اور میں نے تم کو کوئی جواب اس لیے نہیں دیا تھا کہ یہ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ سے شادی کا ذکر کر رہے ہیں، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم شادی نہیں کرتے تو یہ رشتہ مجھے منظور تھا، چونکہ بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رازگی تھی اور میں نے راز کو فاش نہیں کیا۔ مسلمان بہنوں،
حضرت عمر لڑکی والے تھے، بیٹی کا رشتہ خود پیش کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کو پکڑ کر کہہ رہے ہیں اگر آپ چاہیں تو میں آپ سے اپنی بیٹی حضرت حفصہ کا نکاح کر دوں، کوئی یاد نہیں، کوئی شرم نہیں، کوئی نچائی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک ذلیل القدر معزز اور بااصل آدمی تھے، ان کی بیٹی کی عمر بھی 21 سال تھی تو ان کی بیٹی کا رشتہ آ سکتا تھا، لیکن باپ اپنی بیٹی کے لیے دوسری شادی کے لیے بے قرار ہے۔ آج یہ بے چینی اور بے قراری ہر باپ کو اپنی بیٹی کے لیے ہونی چاہیے۔ آج معاشرہ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بیٹی کے اچھے سے اچھا رشتہ آتا ہے، لیکن والدین یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ ہماری بیٹی ابھی پڑھ رہی ہے یا پھر چھوٹی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دھیرے دھیرے رشتہ آنا بند ہو جاتا ہے، عمر زیادہ ہو جاتی ہے اور بیٹی شادی کے انتظار میں بھٹکتی رہتی ہے یا پھر کوئی غلط راستے میں لگ جاتی ہے، جیسا کہ آج معاشرہ میں یہ دیکھا جا رہا ہے۔ اب اس سے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی خطرناکی سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فانکحوا الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ جب تمہارے پاس کوئی رشتہ آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے شادی کر دو، اور اگر ایسا کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور فساد پیدا ہوگا۔ لہذا مسلمان کو فرض بنتا ہے کہ وہ شریعت کی تعلیم پر عمل کرے اور غلط رسم و رواج سے اپنا دامن محفوظ رکھے، اور معاشرے میں بیٹی کی طرف سے پیغام دینے میں جو ایک غلط سوچ ہے جتنی جلدی ممکن ہو اس غلط اور گھٹیا سوچ کو بدل دینا چاہیے۔ الہ العالمین تو ہمیں اس